السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس میں جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے، اور اس کو ذکر کیا جاتا ہے عام طور پر انگریزی لفظ سے ڈپریشن، جسے عربی میں اکتئاب کہتے ہیں۔ اردو میں اگر آپ سمجھیں تو آسان لفظوں میں انتہائی مایوسی۔ جب انسان کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام کاموں میں ناکام ہو گیا، پڑھائی میں اچھا نہیں گیا، پڑھائی کسی طرح کر بھی لی، اچھا رہا پڑھائی میں، تو کاروبار اگر اس نے کیا تو اس میں کامیاب نہیں ہوا، نوکری میں وہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے، وہ گناہوں سے بچ نہیں پا رہا ہے، نیکیاں جو اس سے مطلوب ہے وہ کر نہیں پا رہا ہے، اس کا رشتہ اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، پڑوسیوں سے، تمام لوگوں سے اچھا نہیں ہے، سماجی اعتبار سے وہ ناکام ہے، سماج میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اسے پوچھتا نہیں ہے، کسی جگہ جاتا ہے تو ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا جاتا۔ وہ تمام الگ الگ انداز میں انسان کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، وہ ناکام ترین انسان دنیا کا ہے، اور اس کی انتہائی جو ہے حد یہ ہوتی ہے کہ انسان خودکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں پوچھ رہا، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، میں پوری طرح ناکام ہوں، میں نے زندگی سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، میں لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں، مجھ سے لوگ خوش نہیں ہیں، بیوی خوش نہیں ہے، بچے خوش نہیں ہیں، دوست خوش نہیں ہیں۔ یہ اس طرح کی تمام جو باتیں، تمام خیالات انسان کو کبھی کبھی انتہائی مایوسی میں لے جاتے ہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن چند باتیں انشاءاللہ آج رکھنے کی کوشش کروں گا سرسری اعتبار سے۔ دیکھیں، پہلا علاج اس کا یہ ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کی حیثیت سے، کتاب و سنت کے نصوص کا فائدہ محسوس کرنے پر ایمان رکھنے کی حیثیت سے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی، اور دعا کا دو طریقہ ہے، مطلب دو طرح کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ایک دعا جو پہلے سے کی جاتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اللہ تعالیٰ مجھے غم سے بچا لے، مجھے آئندہ کے اندیشوں سے، خدشوں سے بچا لے، پہلے سے دعا کرنا۔ اگرچہ زندگی میں پریشانی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو سیف رکھنا۔ جیسے بعض دوائیں کھائی جاتی ہیں، ٹیکا لگایا جاتا تاکہ بیماری نہ ہو، اس لیے پہلے سے غم سے، اندیشوں سے، تفکرات سے، ڈپریشن سے، ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے انسان پہلے سے دعا کرتا رہے۔ اس کو کہتے ہیں علاج وقائی عربی زبان میں، یعنی پریکاشنز انسان لیتا، پہلے سے دعا کرتا ہے۔ ایک یہ۔ دوسری قسم دعا کی یہ ہو سکتی ہے کہ جب انسان کو ایسا کوئی خیال ذہن میں آنے لگے، ڈپریشن کی طرف جانے لگے، یا وہ اس کا شکار ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ اللہ لا اشرک بہ شیئا۔ اور بھی دعائیں جو کرب کی دعائیں ہیں، جو انتہائی تکلیف دہ حالت کی دعائیں ہیں، دعائیں انسان یاد کر کے یا کتابوں سے پڑھ کے وہ بار بار اس کو تکرار کرے، اس کو دہرائے۔ اسی علاج کا دوسرا حصہ کہ انسان زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے، فرض نماز، نفل نماز، سنتوں کی پابندی۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ اپنی مشکلات پر کام لو، کس سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ نبی کی سنت ہے اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، کہ اللہ کے رسول کو کوئی پریشانی پیش آتی، کوئی بڑا معاملہ ہوتا تو نماز کی طرف بھاگتے آپ۔ کیوں؟ دیکھیے، نماز اور دعا اپنی اس کی تاثیر ہے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن اس میں اہم بات کیا ہے کہ جب انسان، یہ ڈپریشن اسی کو کہتے ہیں، انسان یہ محسوس کرتا دنیا میں اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اکیلا پڑ گیا وہ، تو اس جذبے کو زیادہ بیدار کرنے کی وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میرے ساتھ نہیں ہے، بیوی ساتھ میں نہیں، بچے ساتھ میں نہیں، پڑوسی ساتھ میں نہیں، کوئی بھی ساتھ میں نہیں ہے،
لیکن جو کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کو چلانے والا، جو ہم تمام لوگوں کو پیدا کرنے والا، وہ میرے ساتھ ہے، بس اتنا کافی۔ یہ اگر یہ احساس کسی بندے میں مضبوط ہو جائے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ساتھ میں رہنا چاہیے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ کہ جب احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ میری سن رہا ہے، میں اس کے سامنے اپنے دکھ و درد کو بیان کر سکتا ہوں اور میرا حل نکل سکتا ہے، یہ جب مضبوط ہوگا رابطہ اللہ تعالیٰ سے، تو انسان ڈپریشن سے نکل جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو احساس نہیں ہوگا دنیا ساتھ دے رہی نہیں دے رہی، کون میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں، اس کی کسی بات کی فکر نہیں ہوگی جب اس کا رابطہ اپنے رب سے مضبوط ہو جائے۔ اور یہ رابطہ کیسے مضبوط ہوگا؟ میں نے کہا دعا کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ایک بات تو یہ کہنی ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسرا علاج کیا ہے؟ کہ انسان یہ محسوس کرے کہ دنیا میں پریشانیاں آنا یہ دنیا کا حصہ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کی زندگی میں پریشانی نہ آتی ہو۔ جب آپ یہ سوچ لیں گے تو آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ آپ یہ سوچیں گے کہ اگر میں فیل ہوا کسی امتحان میں تو کیا میں اکیلا فیل ہوا دنیا میں؟ اس کلاس میں اگر وہ کسی بورڈ کا امتحان، تو اس بورڈ میں لاکھوں لوگ فیل ہوئے ہیں، لاکھوں اگر پاس ہوئے ہیں تو لاکھوں فیل بھی ہوئے ہیں نا، تو میں اکیلا تو نہیں ہوں۔ یہ زندگی میں پریشانی آنا، اگر بیوی سے جھگڑا ہو گیا تو کس کا نہیں ہوتا؟ بچے اگر نافرمان تھوڑے ہو رہے ہیں تو کس گھر میں یہ معاملہ ہے نہیں؟ اگر نوکری میں کوئی کمی بیشی ہوتی، کاروبار میں کچھ اتار چڑھاؤ ہے، تو کس کی زندگی میں، کس کے کاروبار میں اتار چڑھاؤ ہے نہیں؟ کون ایسا ہے جو کسی بھی اعتبار سے اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ انسان یہ محسوس کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، کچھ چھپا ہوا نہیں۔ فی کبد، کبد یعنی ہمیشہ پریشان رہے گا، تھکتا رہے گا، دوڑتا رہے گا، بھاگتا رہے گا، سکون نہیں زندگی میں۔ انسان یہ محسوس کرے کہ اگر اس کی زندگی میں پریشانیاں ہیں تو وہ اکیلا نہیں، ایسے سب کی زندگی میں پریشانی ہے، اور اس پر صبر کرے۔ اس کے بعد اسی کا حصہ ہے کہ صبر کرے انسان۔ پریشانی ہے ایک بات، تو دوسرا ہے کہ صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو ہمت دیتا ہے، اسے اجر دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اور اس میں ایک اہم بات جو ایک مسلمان کو یاد رکھنی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ انسان یہ سوچ لے پریشانی آئی ہے لیکن گناہ معاف ہو رہے ہیں نا، نقصان تو ہے نہیں اس میں کچھ، گناہ معاف ہو رہے، بہت بڑی بات ہے یہ، کیونکہ کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ تو اب اگر پریشانی تھوڑی آتی ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں زندگی کی کسی سٹیج پر، تو بہت سارے گناہ میرے بیلنس سے غائب ہو رہے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ احساس کرنا کہ پریشانیاں یہ زندگی کا حصہ ہیں، اس پر صبر کرنا، اجر کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، یہ دوسری بات۔ تیسری بات کیا ہے کہ انسان لوگوں کا خیال کرے۔ یہ الگ طریقے کا علاج ہے، لیکن کہا کہ انسان صدقے کے ذریعے لوگوں کی مدد کرے۔ جب محسوس ہو پریشانی بہت زیادہ ہو رہی، لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دے۔ اللہ نے دولت دی، دولت کے ذریعے، طاقت دی، طاقت کے ذریعے، کسی اور ذریعے سے، علم دیا، علم کے ذریعے لوگوں کی مدد کرے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ لوگوں کی مدد کریں گے، اس کا فائدہ دو ہے۔ ایک فائدہ تو یہ کہ آپ انگیج ہو جائیں گے، وسوسوں کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں کے کام میں لگے ہوئے ہیں، وہاں سے فون آ رہا، وہاں سے فون آ رہا، اس کا کام نمٹا رہے، اس کا کام کر رہے ہیں، تو آپ انگیج ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس غلط خیالوں کے لیے، غلط وسوسوں کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا۔ دوسری بات، اس میں تین بات اس میں اگر غور کریں آپ، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو لگے گا میں کچھ کر رہا ہوں، سینس آف امپلیمنٹ، مطلب کسی چیز کو کرنے کا ایک احساس پیدا ہوگا کہ میں کچھ کر رہا ہوں، میں خالی نہیں بیٹھا ہوں، میں کر رہا ہوں کچھ، میں اپنی زندگی کو کسی اچھے کام میں لگا رہا ہوں جس کا فائدہ مجھے دنیا میں ملے گا انشاءاللہ اور آخرت میں ملے گا۔ اس میں تیسرا فائدہ کیا ہے؟ اس میں تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جس کی آپ مدد کریں گے وہ آپ کو دعا دے گا، اور جب لوگوں کی دعائیں آپ کو ملیں گی تو انشاءاللہ آپ دنیا میں آخرت میں کبھی ناکام نہیں ہوگے۔ لوگوں کی دعائیں بہت اہم بات ہے۔
کوئی بہت پریشان تھا، صرف چھوٹی سی مثال دیں آپ، کوئی بہت پریشان تھا، وہ عمرہ سے آیا کرلا، اس کو ایک آدمی سے ملنا تھا، وہ گھر سمجھ میں نہیں آیا گھر کہاں ہے، ایڈریس کون سا ہے. بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں ہم جانتے بس سرسری گزر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کس کام پر کس کو کیا اجر و ثواب دے دے، کتنی پریشانیاں، وہ پریشان ہیں، آپ گزر رہے ہیں. ایک تو یہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی دیکھ لو یہ ہوگا، جاؤ دیکھ لو. دوسرا کہ ٹھیک ہے کہاں کا ایڈریس ہے میں بتا دے، وقت ہے آپ کے پاس تو میں بتا دیتا ہوں. بعض دفعہ اگر موقع ہو تو آدمی لے کے چلے جائے، وہاں تک پہنچا دے. وہ پریشان ہے، آپ اس کی پریشانی دور کریں گے، وہ آپ کو انشاءاللہ دل سے دعا دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کر دے گا. تو یہ تیسری بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. چوتھی بات یہ ہے کہ انسان محسوس نہیں کر پاتا، بہت عام سی بات ہے، لیکن جب پریشانی ہو، حالات خراب ہوں، کوئی ایسا محسوس ہونے لگے تو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها واسبغ علیکم نعمہ ظاہرا وباطنا، کہ اللہ نے بہت کچھ دیا. اب اصل میں پریشانی کب ہوتی ہے کہ 1,00,000 کا نقصان ہو گیا، ٹینشن میں آ گئے، سر میں درد ہونے لگا، 1,00,000 گیا، جیب سے 10 روپیہ گرتا ہے تو انسان ٹینشن میں آتا، 10 روپیہ گرا. انسان سوچے ٹھیک 1,00,000 گیا لیکن ہے 10 لاکھ، 10 کروڑ، 1 کروڑ، گھر ہے، رہتا ہوں چپ چاپ اچھے سے آرام سے، کھانا مل رہا ہے 3 ٹائم کا، بیوی بچے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، چلو ٹھیک ہے اس ڈیل میں نقصان ہو گیا، اگلی ڈیل میں کور ہو جائے گا، اس دفعہ کچھ مسئلہ ہو گیا انشاءاللہ آئندہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں آپ جانتے، مثالیں ویڈیو کے ذریعے بہت آتی رہتی ہے کہ موٹر والا دیکھتا ہے کار پہ جا رہا، اس کے بعد سائیکل والا دیکھتا ہے موٹر والے کو، اور اس کے بعد پیدل چلنے والا دیکھتا ہے سائیکل پہ چلنے والے کو، اور پیدل چلنے والا اس کے بعد جس کا پیر ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انسان سوچے گا کہ اللہ نے کتنی نعمت دی ہے تو پریشانی سے نکل جائے گا. تب چیزیں اسے پریشان نہیں کریں گے، اسے لگے گا پیر ہے میرے پاس، اسے لگے گا کہ میرے پاس ہاتھ ہے، میرے پاس آنکھیں ہیں، کان سن رہے ہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک، میں کچھ کر سکتا ہوں، ڈپریشن سے میں اپنے آپ کو نکال سکتا ہوں. یہ احساس جب انسان کو طاقتیں ہیں، تھوڑی کہیں رمق باقی ہے، امید باقی ہے، تو انسان ڈپریشن سے نکل جائے گا. ایک اور بات جو شاید پہلے بھی آنی چاہیے تھی، ایک اور بات کہ انسان ایک مسلمان کے ساتھ جو خاص، آپ مشہور قصہ آپ جانتے ہیں، یعقوب علیہ السلام نے جب بھیجا اپنے بیٹوں کو مصر، جب یوسف وہیں رہ گئے، اس کے بعد بنیامین ان کے بھائی بھی وہیں رہ گئے، یوسف علیہ السلام نے روک دیا تو کہا یعقوب علیہ السلام نے کہ جاؤ، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ کی رحمت سے اہل کفر مایوس ہوتے، ایمان والا مایوس نہیں ہوتا. یہ بہت بنیادی بات، بہت بنیادی بات انسانی زندگی کی اور ایک مسلمان کے لیے. نا امیدی کفر ہے، مسلمان مایوس ہوتا ہی نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز میں وہ ناکام ہو جائے، اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے اسے پیدا کیا، وہی روزی دینے والا، وہ اس کی ماں سے اس سے زیادہ محبت کرتا، کبھی اسے پریشان نہیں ہونے دے گا. آج پریشانی میں ڈالا ہے کسی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے، کل نکال دے گا، اسے سرخ رو کرے گا. یوسف کے کنویں میں ڈالا ہے تو بادشاہ بھی بنائے گا کسی دن. یہ ایمان، یہ احساس، یہ امید جگاتا ہے. تو اگر اس امید کے ساتھ انسان جیے گا تو انشاءاللہ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، اور اگر ڈپریشن کا شکار ہو بھی گیا تو انشاءاللہ وہ اس سے نکل آئے گا. یہ چند باتیں تھیں، اور بھی باتیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ کے سامنے رکھوں گا. ابھی چند باتیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے تمام پریشانیوں کو نکال دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، ہمارے گھر والوں کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفا یاب کر دے، اور جو لوگ بیماری سے بچے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ کے لیے صحت یاب رکھ. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.